وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 90-91 حصہ 3. آج کے درس کا نمبر ہے 17-26. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت کی بجائے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. سامعین کرام، سورہ شعراء. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور دوزخ سامنے لے آئی جائے گی بہکے ہوئے لوگوں کے. قِيلَ لَهُمْ. اور ان سے پوچھا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے مِن دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ دو آیات تو ہم نے پڑھ لی تھیں، اور آج کا جو سبق ہے وہ قیل لہم اینما کنتم تعبدون. دیکھیں، یہ عبادت کا لفظ جب آتا ہے تو ہمیں بہت زبردست ٹھوکر لگ جاتی ہے، کیونکہ عبادت کے بارے میں ہم لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں عبادت مطلب کسی کی یعنی ماتھا ٹیک، اور عبادات کا چیپٹر ہم نے الگ کر دیا ہے. معاملات کا چیپٹر علیحدہ ہے، عبادات کا چیپٹر علیحدہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن بہرحال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں، عبادت مطلب جھکنے کو کہتے ہیں، بندگی کو کہتے ہیں. عبد سے نکلا ہے یہ بندہ، عبد. کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ. تو دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے. اس بات کو ذرا آپ نوٹ کر لیں. اور میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دراصل بندگی کیا ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھیں. زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اختیار کر لینا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ بندگی. یہ کیا ہے؟ عبادت. یہ کیا ہے؟ اطاعت. یہ کیا ہے؟ تقوی. یعنی دو ہی صورتیں ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جہنم جو ہے، جو بہک گیا وہ غیر متقی ہے، جو نہیں بہکا وہ متقی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، 90 اور 91 نمبر آیت جو میں نے آج ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. ازلفت الجنت للمتقین
وبرزت الجحیم للغابین، بہکے جو بہک گئے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نہیں بہکے وہ صاحبان تقوی ہیں، وہ جائیں گے جنت میں۔ اب یہ نہ بہکنا اور تقوی کا رویہ اختیار کر لینا، اور تو یہ جو ہے پھر آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ دیکھیں ہر بات کو، یعنی یہ تمام باتیں ہیں جس پہلو سے بھی آپ سوچیں بات ایک ہی نکلتی ہے، بات ایک ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ آپ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں آپ کو تو بتاتا رہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور بتاتا بھی رہوں گا کہ اصل بندگی کیا ہے، یہ بندگی میں کیا ایسی خاص بات ہے۔ اب یہ ساری مخلوقات بندگی میں محو ہیں، مجبور ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس روئے زمین پر یا اس کائنات میں جو اللہ کی تعریفوں کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ اب یہ انسان جو ہے، یعنی ان کے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا، ساری مخلوقات وہ اپنے حد سے آگے نہیں بڑھتی، اور وہ بہکتی بھی نہیں ہے۔ گھوڑا جو ہے کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گا، گھوڑا کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گا، اور شیر کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا، یعنی وہ بہک نہیں سکتے۔ ہم بہک سکتے ہیں، ہمیں بہکنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، دوسری وہ جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تمام کائنات جو ہے وہ سجدہ ریز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ہم نے اگر سجدہ کیا اللہ کے سامنے تو پھر ہمارے لیے جنت ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کیا خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیں اسی میں کمال ہے انسان کا۔ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، بہکنے کا، گمراہی کا، بغاوت کا، اللہ کے حکم سے بغاوت کا اختیار دے دیا ہے۔ اب یہ پھر اس کے لیے دشمن بھی مقرر کر دیے ہیں نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے، سارا یہ سب کچھ ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، یہ سب اس کے لیے یعنی دشمن ہے، اس کی معاشرہ دشمن ہے، نفس آپ کا دشمن ہے، اور آدھا عدو کا نفس کالذی بین جنبیک، کہ تمہارا دشمن نمبر 1 نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ پھر شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو۔ اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مطالبہ کیا ہے؟ بندگی کا۔ ہر پیغمبر بندگی کا پہلا مطالبہ بندگی کا ہوتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اب بندگی ہے کیا؟ یہی میں آپ کو بات آپ اس بات کو سمجھیں، خود بھی سمجھیں، اور یعنی بندگی کو قبول کر لیں، اور لوگوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بندگی کیا ہے؟ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ بندگی ہے، یہ اطاعت ہے، یہ عبادت ہے، یہ تقوی ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا یہ بہک جانا ہے، یہ گمراہ ہو جانا ہے، اور یہ بغاوت ہے، یہ فسق ہے، یہ جرم ہے، اور یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ یہ دیکھیں سادی سی بات ہے، میں تو اللہ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے تو محدود کر دیا ہے عبادت کو، عبادات، اور پھر میں اس میں اب کیا کہوں آپ کو، آپ خود دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ جو میں آپ کو مثال اکثر سمجھنے کے لیے پیش کرتا ہوں، گھر میں میاں ہے، بیوی ہے، یہ اب بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بڑی نمازی ہیں، نمازی پھر شرعی پردہ ہے، ہر وقت بال چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، شرعی پردہ، اور بس روزہ
ہر پیر کو روزہ، ہر جمعرات کو روزہ، اور ہر دوسرے سال حج اور عمرہ، پھر ہر سال زکوٰۃ کا اہتمام، اور پھر یہ رمضان کے روزے تو رکھتی ہیں، لیکن شوہر سے سلوک اپنی مرضی سے کریں گی. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا. شوہر جب سامنے آئے گا تو ان پہ اپنے نفسانیت غالب ہو جائے گی. یہ پھر نہ شریعت کو دیکھے گی، نہ اللہ کے حکم کو دیکھے گی، نہ رسول کی ہدایات کو مد نظر رکھے. یہ بس آپ دیکھ لیں، عام طور پہ یہ تو خواتین بھی سن رہی ہیں، اور یہ صرف خواتین نہیں ہیں، ان کے میاں بھی ایسے ہی ہیں. اچھا، یہ صرف خاتون یعنی شوہر اور اس کی بیوی کی بات نہیں ہے، آپ بات کو سمجھنے کی، یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم لوگ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے. تو یہ تو آپ دیکھیں، ہر ایک کھلی کتاب ہے، یہ معاشرہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے. ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اور سب سے بڑا میں آپ کو ثبوت دوں کہ قرآن پاک جو بنیادی کتاب ہدایت ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اور آپ یہ تماشا دیکھیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی ہے ہی نہیں. 15-16 سال بچے کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. اور میں عرض کروں کہ ہم قرآن کو، یعنی یہ ایلیٹ جو ہیں، جو ادارے ہیں، یہ میں اب نام نہیں لیتا، لیکن فیسیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، اور بڑے والدین وہ کرتے ہیں. ایچیسن کالج ہے، اور یہ فلانا اور ڈھنگڑا، اور یہ کیڈٹ کالج، اور ادھر اور ادھر، اور پھر یہ پرائیویٹ ادارے، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، سب ایسی ہیں کہ یہ قرآن کو تاریکی سمجھتے ہیں. ان کے اداروں میں قرآن نہیں ہے. ان میں اگر ایمان ہوتا کسی پرائیویٹ یعنی اس کے، تو یہ اپنے یعنی ان پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ بھئی تم یہ یعنی اپنے طور پہ یہ پرائیویٹ ادارے قرآن فہمی کا مضمون شروع کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، امتحان نہ ہوتا، بورڈ کا امتحان ہوتا، جو بھی ہوتا، لیکن یہ کر سکتے تھے. لیکن ہمارے ذہن میں ایک تاریکی ہے، قرآن بطور ہدایت، نو وے. اس کی وجہ دیکھیں ظاہر ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو پھر آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں. اگر دیکھیں، قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، قرآن تو سیدھا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے. قرآن سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ اللہ کہاں پہ ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. لیکن چونکہ دیکھیں، میں آپ کو بالکل سادے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے. اب قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہتی. اللہ، دیکھیں، یہ ایک ایک گھر کی کہانی ہے، ہر ایک امت مسلمہ کی، ہر فرد کی کہانی ہے. قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے، بس ختم بات. اور قرآن تو نور ہے، قرآن تو روشنی ہے، قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے. اللہ آپ کی منزل ہے نہیں، آپ کی منزل بن گئی دنیا، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. کون سا اسلام، کون سا ایمان، کون سا دین، چھوڑیں سب بات کو، کچھ بھی نہیں ہے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اللہ تعالیٰ پرانے مسلمانوں سے، وہ پرانے مسلمان، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، وہ یہود اہل کتاب کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہچان لیا، انکار کر دیا. یہ کون؟ یہ ہم ہیں.
وہ یہود و نصارہ کی مثال آج ہم ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم ضرور اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے. ہم چل رہے ہیں, رسول کو جانتے ہیں. اس بات کی تو میں شہادت دیتا ہوں کہ ہم آج ساری امت مسلمہ اس کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. بس بات ختم ہو جاتی ہے. ہوں گے, کتاب ہوگی, رسول ہوں گے, ہمارے لیے نہیں ہے. ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں, یہ متقین اور غاوین یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے, جیسے کہ جہنم اور جنت ایک دوسرے کی ضد ہیں. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سبحان اللہ. متقی کہاں ہوں گے؟ باغات, نہریں, سچی بیٹھنے کی جگہ. کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے پاس. عند ملیک مقتدر. اور جہنم, وہاں تو یہ چیز نہیں ہے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلم. اللہ تعالی ہمیں آج کے مسلمانوں کو کہے گا کہ ذلیل ہو جاؤ اس جہنم میں, مجھ سے بات مت کرو. یہ کون کس سے کہے گا؟ یہ ہمیں کہے گا. چھوڑ دے کافروں کو, ہم ہیں. دراصل کافرانہ روش ہماری ہے, مشرکانہ روش ہماری ہے, منافقانہ روش ہماری ہے. اور میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, ہم آج کا مسلمان جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. یہ تو جو کہتا ہے وہ تو کرتا نہیں ہے. لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, ٹھیک ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, آخری آیت ہے سورت کی. اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا. اے جھوٹے مسلمانوں, اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے, غیر اللہ کو پکار رہے. یا بے ایمانی تیرا آسرا, یا دنیا تیرا آسرا. آپ دیکھ لیں, ہم تو دنیا کے ٹٹو ہیں, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کے گدھے بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں, دنیا حاصل کرنا, دنیا میں زندگی گزارنا, معاشرتی زندگی گزارنا, اس میں روزی کمانا اور دنیا کا کوئی فن سیکھ لینا, ڈاکٹر, انجینئر, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بری بات یہ ہے کہ آپ یہ سب کریں اللہ کو بھلا کر. اللہ تو ہمارے دل میں نہیں ہے. ہمارے دل میں آپ دیکھ لیں, خود اپنی دل کی دنیا کو ٹٹولیں. کوئی اس میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے مجھے دینے کی کہ ہمارا دل یاد الہی سے خالی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو. آپ کی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا. خیالات دنیا کے, پریشانیاں دنیا کی, خوشیاں دنیا کی, منصوبے دنیا کے, توقعات امیدیں دنیا کی. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ فیس بک پہ بعض اوقات پوسٹیں کرتے ہیں نا, وہ دعائیں کرتے ہیں, وہ ساری دعائیں دنیا کی. اگر کوئی نہ تقوی کی کوئی دعا ہے, نہ جنت کی کوئی, نہ اللہ کی رضا کی. آپ دیکھ لیں اپنی دعاؤں کو. بعض تو وہ یعنی تو بس ایک دوسرے کو آپ بھجواتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے دور کرے, ہر بلا سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشیاں عطا, اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے. کوئی عجیب سی گمراہی ہے ہماری. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنت یا دوزخ, اس میں ایک ٹھکانہ ضرور ہے ہمارا. ہم جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے, ہم دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب, آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے
جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کون؟ یہ آپ، ہم سب ایسے ہیں۔ بہرحال میں جو سبق تھا ہمارا، وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں جن کی جو اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو تم نے اپنا مقصود بنا لیا۔ دیکھیں، مقصودوں کا معبودوں کا، جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قابل غور باتیں ہیں۔ عبادت اللہ کی، اور عبادت کا میں نے مطلب بتا دیا، ٹوٹلی سرنڈر، اطاعت اللہ کی، خالص بندگی۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بار بار یہ بات کی ہے، مختلف طریقوں سے بات کی ہے، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی خالص اور دین اس کے لیے خالص کر دو۔ تو اب دین کا مطلب کیا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر بات پہ مجھے وضاحت پیش کرنی پڑتی ہے۔ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے چند کاموں تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، بس بات ختم ہو گئی، یہ دین ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ مشت پر داڑھی چھوڑ دی، یا خاتون نے پردہ کر لیا، بس باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، جو اصل بندگی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ بات اس پر میں خاص طور پہ زور دے رہا ہوں، کیونکہ ہم تو سارے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی دیکھیں وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر ہے، دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ایک بنیادی غلطی کر ڈالی تو پھر آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ وہ کبھی کبھی میں آپ کو فارسی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ خشت اول چو نہد معمار کج، کہ پہلی اینٹ جو معمار نے بنیاد میں ٹیڑھی رکھی تو جتنا بھی اس عمارت کو وہ چڑھائے گا وہ ٹیڑھی ہوگی۔ ہماری پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے۔ اللہ، اس بات کو تھوڑا محسوس کریں نا آپ، ہماری پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں مختلف مثالیں پیش کر کے، آپ کا جب بچہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، آپ خود بھی طالب دنیا ہے، پھر بچے کے ظاہر کو آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں اکثر یہ کس پہ گیا ہے، اس کی شکل کس کی ہے، اور یہ 2-3 سال تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو بالکل اپنے نانا پہ گیا ہے، یہ تو اپنے دادا پہ گیا ہے، یہ تو بالکل اپنی امی پہ گیا ہے۔ یہ ظاہر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، آپ ظاہر کو ہی اس کے ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک روح ربانی ہے جو نومولود ہے، وہ تو روح ربانی ہے۔ آپ ساری زندگی اس کے ظاہر سے ہی پیار کرتے ہیں، یا ظاہر کو بعض اوقات باپ بیٹے میں اختلافات آ جاتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹے سے جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے، یا مثال کے طور پہ، یا بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ اس کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے باطن کو آپ نہیں دیکھ رہے، اور اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے اپنے باطن کو نظر انداز کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، یہ سب لوگ اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے، کروڑ میں ایک آدمی ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے لیے زندگی گزاریں، اپنا خیال کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا حکم ہے،
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یأمرون، اس پہ سخگیر فرشتے ہیں، ان کو رحم نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جہنم جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، وہاں تو کیا ہے؟ جلنا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، آپ کے چہرے کو بھون ڈالے گا، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پر ہے نہ دوزخ پر ہے، نہ بعث بعد الموت پر ہے، یہ تو زبانی ہوائی باتیں ہیں، اصل میں تو ہم دنیا دار ہیں، ختم بات۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ اللہ شکر ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو عبادت کا مطلب بتاؤں۔ اب یہ جو بہک گئے ہیں، تھوڑا سا یہ نقطہ میں بیان کروں، اس پہ غور۔ برزت الجحیم للغاوین، جو بہک گئے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یا تو آپ متقی ہیں یا آپ بہک گئے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یعنی کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تقویٰ کا معنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہمیں تقویٰ کی فکر ہے نہ بہک جانے کی فکر ہے، ہمیں تو ایک چیز چاہیے، دنیا، دنیا اور دنیا، بات ختم ہے۔ تو عبادت جس کے، دیکھیں اگر آپ کا مقصود دنیا ہے تو آپ دنیا کے سامنے جھکیں گے، اگر آپ کا مقصود اللہ ہے تو آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظاہری ایمان، لفظی کلمہ اور بغیر کسی نیت کے دین کے کچھ کام کر لینا، دین کو سمجھے بغیر دین کے کچھ کام کر لینا، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے نیک اعمال جو بظاہر نیک ہوں گے لیکن ان کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی، وہ میں ان کے سامنے لے آؤں گا اور میں اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ ہاں بہرحال آپ سوچیں اور غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم